عزت کی، جلال کی، بلندی کی اور تقدیس اور تحمید، ہر قسم کی تعریفات کے کلمات رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی، خصوصاً مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا۔ سامعین محترم، سامعات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، احادیث سے، قرآن کریم کی آیات سے ہم یہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی اس مختصر وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہم ایک پہلو کو سیکھیں گے، اس کی تعلیم حاصل کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاوند، بحیثیت شوہر، اپنی بیویوں سے اپنے گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا فرق کیا جاتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تو وہاں جا کر میرے عادات، میرے طریقے، میرے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے سارے معاملات مسجد والے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی میں اپنے گھر میں واپس پلٹتا ہوں، بحیثیت اولاد، بحیثیت خاوند، بحیثیت باپ، وہ تعلیمات جو مسجد سے، قرآن اور حدیث سے، نماز سے، نصیحت سے، درس و تدریس سے، قرآن کو سیکھنے سکھلانے سے ملتی ہے، وہ ساری کی ساری تربیت، طرز زندگی میں مسجد مدرسے تک چھوڑ کر گھر میں ایک سادہ مسلمان، سادہ خاوند، سادہ بیٹا، سادہ شوہر، سادہ باپ بن کے جاتا ہوں۔ وہاں میں سمجھتا ہوں مجھ پر کوئی بھی اللہ کا حکم لاگو نہیں ہے۔ وہاں اولاد کے لیے ایک باپ ہوتا ہوں لیکن دین سے خالی ہوتا ہوں۔ وہاں بیوی کا شوہر بن کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اپنا دین اور دین کی اساس اور تربیت ساری مسجد میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جہاں ہم دین اور اسلام پر عمل کرتے ہیں وہاں کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، اور جہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں وہاں حالات اور ماحول خراب ہو جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں مجھے تربیت ملتی ہے، جہاں سے مجھے راستہ ملتا ہے، جہاں سے میری تربیت کا معاملہ چلتا ہے، وہ ہے اللہ کے گھر، اور اس کا نصاب ہے قرآن اور حدیث، اور اس کے معلم ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے یہ کہ ہم جو سیکھیں وہ گھروں میں جا کر امپلیمنٹ کرتے، اپنے گھروں میں ان باتوں کو عام کر دیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے
اپنے معاملات سے یہ ساری چیزیں واضح کریں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو سیکھیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور پھر اس کے مطابق میرا مزاج مسجد میں بھی وہی قرآن اور حدیث والا ہوگا، گھر میں بھی وہی قرآن اور حدیث والا ہوگا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی تھی؟ کیا آپ کا دین صرف مسجد والوں کے لیے تھا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے؟ آپ کی اولاد بھی تھی، غلام بھی تھے، آپ کی لونڈیاں بھی تھی، بیویاں بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، اور ان سارے طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، اگر تم آخرت کی کامیابی دیکھتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ اور رب العالمین سے ملاقات کرو، پھر مسجد ہے، مدرسہ ہے، مکتب ہے، سکول ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی کے معاملے ہیں، اولاد کے معاملے ہیں، بھائیوں کے معاملے ہیں، بہنوں کے معاملے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہر معاملے میں تمہیں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانا ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نبا میں کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا، جانوروں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، حتیٰ کہ ان پودوں کے بھی اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہوئے، اور ان جوڑوں میں سب سے بہترین جوڑے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنائے، اور انسانوں میں سب سے اچھے اور بہترین جوڑے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی ہو جانے کے بعد خامند یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سارے حقوق ادا کرے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا خامند وہ میرے سارے حقوق ادا کرے۔ اور لمحہ فکریہ تب بنتا ہے کہ نہ تو خامند جانتا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، نہ ہی بیوی جانتی ہے اس کے حقوق کیا ہیں، دونوں نہیں جانتے، اور شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے، حالانکہ یہ شرمندگی والی بات نہیں ہے، لیکن شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی جاتی۔ خاوند بھی اپنے حقوق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور بیوی بھی اپنے حقوق سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر دونوں یہ خاوند اور بیوی بحیثیت باپ اور ماں اپنی اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے سارے حقوق ادا کرے، خود ایک دوسرے کے حقوق سمجھے نہیں ہیں، ادا نہیں کیے، اور تیسرا بڑا یہ ہے کہ اپنی اولاد سے امید لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے حقوق ادا کرے۔ تو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے خامند بحیثیت مسلمان اسلام کو ماننے والا اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے حقوق سمجھنے چاہیے اور اپنی بیوی کے حقوق سمجھنے چاہیے۔ یہ بحیثیت خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی بحیثیت بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ دیکھیں جب یہ منظر ہوگا تو اولاد خود بخود ماں اور باپ کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو
ازدواجی زندگی کو، میاں اور بیوی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی نہیں کرنا، صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی 344 نمبر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت خاوند شوہر اپنی بیوی صاحبہ سے اس انداز سے پیش آ رہے ہیں۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر، آپ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے سو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا اس طرح تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ بحیثیت خاوند اور شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح رہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح بخاری کی 676 نمبر پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کیا ہمارے ہاں یہ تصور ہے؟ اللہ تعالی اولاد سے نوازتا ہے تو خاوند اسی طرح تنا ہوا کہ جو کرنا خاتون نہیں کرنا ہے بیوی کرے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو خاوند کو چاہیے نا اپنی بیوی کا ساتھ دے، کر کے کام کاج کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بے شک اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ رزق حلال محنت مزدوری سے کما کر لاتا ہے، وہ باہر سے لایا ہے، جو اب گھر ہیں ان کے لیے بھی تو آسانیاں پیدا کرے۔ اور اگر بحیثیت خاوند اور شوہر ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں تو ذرا گھر کا ماحول تو دیکھو کتنا اچھا اور خوبصورت ہوگا، اور یہی عمل ہمارے بچے دیکھیں گے تو کل کو وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کتنے پرسکون رہیں گے اور ماں باپ کی کتنی نقل اتاریں گے، اور اس نقل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، تربیت ہوگی، اسوہ حسنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 2581 نمبر پر ہے، اور دوسری حدیث کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو خوشی سے سن لیا کرتے تھے، برداشت کر لیا کرتے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا جرت مند خامد ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ عورت ذات کمزور ہے، زبان کی کمزور ہے، اخلاق میں کہیں کمزور ہو جاتی ہے، اس میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کی ہے۔ اگر وہ کسی وقت تھک کر، پریشانی میں، بیماری میں، بچوں کے ستا کی وجہ سے، گھر کا کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے اگر کبھی بیوی کڑوی کسیلی
بات اپنے خاوند کو کہہ دے تو ہمیں اسے سننا چاہیے. اگر ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا اس کی بات؟ یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے بیوی کہ جب چاہا اس کی چابی گما دی اور اس کو دیکھا یہ ہنس رہی یا خوش ہے ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 2581 نمبر حدیث میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی برداشت کیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور دیکھیں اگر یہ برداشت خاوند پیدا کر لیتا ہے، ایک دفعہ جو سمجھدار بیوی کبھی کڑوی کسیلی کوئی بات کہہ لے تو دوسری دفعہ اسے بڑی شرمندگی آئے گی یہ بات کہتے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسا تصور ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میں خاوند، میں شوہر ہوں، اور اپنے شوہر اور خاوند ہونے کی وجہ سے میں عورت پر یہاں تک سختی کر دیتا ہوں کہ میں اپنی بات منوانے کے لیے اپنی ہی بیوی کو کہتا ہوں اگر تو نے نافرمانی کی تو تو جہنم میں جائے گی. جہنم سے نیچے تو ہمارے فیصلے ہی نہیں ہیں. ہم سے کوئی الجھ پڑے تو مارنے سے نیچے کوئی بات نہیں ہے. گھر میں اپنی بیوی سے ہماری طلب کلامی ہو جائے، اسے جہنم پہنچائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور اگر اولاد سے کوئی انبن بن جائے ان کو بھی ہم جہنم ہی رسید کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان میں نرمی ہونی چاہیے، اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات میں آسانیاں ہونی چاہیے. یسروا ولا تعسروا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ معاملات میں آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ بناؤ. اسلام کے وہ قوانین اور حدود جو مسلمہ ہیں، بدکاری کی اور زنا کی سزا رجم ہے، اس میں نرمی نہیں کی جائے گی. اس میں آسانی کیا کرنی ہے؟ وہ تو اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں نرمی نہیں کی جائے گی. نرمی ہمارے گھر کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، دوست احباب کے معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، والدین کے ساتھ معاملات ہیں. ان معاملات میں ہم نے نرمی کرنی ہے. یسروا ولا تعسروا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاوند آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ سیرت طیبہ کا ایک زبردست پہلو ہے. ہم میں سے زیادہ کسی کی ایک بیوی، دو بیویاں، کوئی بڑا زور لگائے گا تو 3 یا 4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، مسلمانوں کی 11 مائیں تھیں. اور یہ زندگی کا ایک بڑا ضروری پہلو ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ میرے پیغمبر بحیثیت خاوند، بحیثیت شوہر اپنے گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاوند اپنی بیویوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے. حال چال پوچھا کرتے. حال چال ہم بھی پوچھتے ہیں. بیوی بیمار ہو جائے تو اس سے منہ نہیں پھیرنا، اس کی تکلیف کو مصیبت اور آزمائش نہیں سمجھنا، اس کی تکلیف پر اسے طعن و تشنیع نہیں کرنا کہ تم ایسی ہو، تم بیماری رہتی ہو، تم ایسے خاندان سے آئی ہو، الیاذ باللہ، اور یہ میرے رب کے پاس ہے. اللہ تیری زبان پہ کوئی تکلیف ڈال دے تو کیا کر لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کی عکاسی یہ ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے اور بیوی نے اگر کہہ دیا میں نے دوائی لانے نہ مردی نہ مگرو لیندی، ہر وقت سے اپا ہی پایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں وہ دین جو مسجد میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، اپنے گھروں تک لے کے جانا ہے. ہمارا دین صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے. پوری کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ، انسانوں میں بھی عظیم، پیغمبر
अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद के सरताज और सैयद और सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मस्जिद नबवी में भी था, मदीने की गलियों में भी था, घरों में भी था, सफर में भी था, हजर में भी था, अपनी बीवियों के साथ भी था और अपने औलाद के मामले में भी दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल था। हमारा दीन मस्जिद में आते हैं मस्जिद वाला हो जाता है, घर में जाते हैं मर्जी वाला हो जाता है। ऐसा नहीं चलेगा भाई। अगर बीवी को नाफरमानी की वजह से हम जहन्नम सुनाते हैं तो हमारे लिए भी तो कोई फिर अल्लाह ने बयान किया ही होगा ना कोई फैसला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खामंद अपनी बीवियों से मोहब्बत किया करते थे, उनकी तीमारदारी किया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में आपकी बीवियों में से एक बीवी भी थी और दूसरी मुसलमान सहाबियात भी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में दौरान सफ़र ऊँटों को तेज़ दौड़ाने से, तेज़ भगाने से, गाड़ी को तेज़ चलाने से, आज के दौर में तो गाड़ियाँ हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा सवारियों को आस्ता चलाओ, आस्ता चलाओ। और कहा क्या? कहा आस्ता चलाएं, आप गीने हैं, शीशे हैं, कहीं टूट ना जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से ख़वातीन की तर्जमानी की कि मर्द तो मर्द है, औरतें भी इस सफ़र में साथ मौजूद हैं। कहीं कहा ये शीशे हैं, आबगीने हैं, कहीं टूट ना जाए। सवारियों को, अपने ऊँटों को ज़रा आस्ता चलाओ। और यहाँ फ्रंट सीट पर बैठी हुई वालिदा या बीवी कह देना जी ज़रा गड्डी थोड़ी आराम ना चलाओ, अयो तो गल पै जाने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाइयों, मेरा और आपका दीन वो है जो पूरी दुनिया में सबसे आला और अफजल दीन है। इसके पैगंबर पूरी कायनात में सबसे आला हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खामंद अपने घर में किस तरह रहा करते थे, ये तालीमात भी हमें हासिल करनी चाहिए और अपने घरों में उस अमन को पैदा करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको किताब और सुन्नत की बातों को सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।